نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا. کسی کو کیتلی مل رہی ہے, کسی کو وکٹیں مل رہی ہیں, کسی کو جگ مل رہا ہے, کسی کو پیالہ مل رہا ہے, کسی کو مول مل رہا ہے, کسی کو بوتل مل رہی ہے. تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے, یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوژن میں کریٹ کر دی گئی ہے. ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لینے, آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے. پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے. نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو, عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے. بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا, یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے. یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں. آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا. کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا. تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا, تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ملک میں ایک پارٹی جو کہ چاہتی کہ ہر چیز اس کے پلیٹ میں پیش کر کے دی جائے. پٹواری جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. پی ایم ایل این آج دن تک اس سکتے سے نہیں نکل پائے. یہ لوگ پنجاب کی عوام کا ریسپانس ہے, آج دن تک پی ایم ایل این ایک سکتے میں ہے, وہ بھی الیکشن کے موڈ میں نہیں جا پا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. میں ہوں طلحہ جتوئی. خواتین و حضرات, انتخابی نشانوں کی گونج ہر جگہ سننے میں آ رہی ہے. پی ٹی آئی سے بلہ کیا چھنا, ہم ہر طرف نشانوں کا ہی ذکر سن رہے ہیں. اگر بات کروں میں آج مریم نواز صاحبہ کے اوکاڑا کے جلسے کی, تو اس کی اندر بھی مجھے نیریٹو یہی نظر آیا, انتخابی نشان, پی ٹی آئی کی برائی, اور جن لوگوں نے نواز شریف پر ظلم کیا ان کے ساتھ انصاف ہوگا. یقیناً وہی نیریٹو احتساب والا کافی حد تک ہمیں ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ تر تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی پی ٹی آئی کی برائی کرو گے اتنا ان کو فائدہ ہوگا, ان کی انتخابی مہم چلے گی. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ان کی انتخابی مہم کا بہت بڑا راز ہے. ایک سمپتھی ووٹ بھی بلٹ ہو رہا ہے اسی وجہ سے. یقیناً آج کے پروگرام میں ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور جو نشانات پی ٹی آئی والوں کو ملے ہیں وہ تو یقیناً جس طرح لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. وال کلاک الگ ہے, کلاک الگ ہے, گھڑیال الگ ہے, کرکٹ سٹمپس الگ ہیں, وکٹ الگ ہے, بکری بھی ہے, خصہ بھی ہے, بینگن بھی ہے, جوتا بھی ہے, زبان بھی ہے, مرچیاں بھی ہیں. مرچیاں ہری مرچ رکھی ہیں تاکہ پیٹ کے لیے اچھی ثابت ہو, کیونکہ لال مرچی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. ہینڈ پپ بھی ہے, انار بھی ہے, چارپائی بھی ہے. تو یقیناً ایسے ایسے نشان دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کو جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نشانوں کے ساتھ پی ٹی آئی کیا کرے گی. آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بلہ تو چلا گیا ہے, جس طرح آج لیول پلینگ فیلڈ لطیف کھوسہ نے عدالت سے مانگی, اور جو گفتگو عدالت میں ہوئی وہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. کیونکہ یقیناً ایسی گفتگو کافی وقت بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کہتے ہیں نا کہ گتھم گتھا اور تھکم تھکا والی گفتگو ہوئی لیول پلینگ فیلڈ کیس میں لطیف کھوسہ کے ساتھ اور چیف جسٹس کے درمیان. لطیف کھوسہ کیونکہ ان کو انتخابی نشان کے ملا ہے. جی ہاں, دا الفابیٹ, انگلش الفابیٹ ہے کے. ویسے تو کے شارٹ فارم ہوتا ہے او کے کا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لطیف کھوسہ اس کے ساتھ کیا کر پائیں گے, یا کچھ کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کیس کے اندر جو گفتگو ہوئی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, اس کے اندر جو ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے اور لطیف کھوسہ کی جانب سے وہ انتہائی اہم ہے. اس کے اندر کہا گیا لطیف کھوسہ کی جانب سے کہ آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لی ہے. اے این پی کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان دے دیا واپس, ہمیں کیوں نہیں ملا, تحریک انصاف کو ہی ملنا چاہیے تھا. لطیف کھوسہ صاحب, یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ کہنا تھا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. آپ سینئر وکیل ہیں, آپ پاکستان کے سارے ادارے تباہ کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑی بات ہے, لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ملک کا مستقبل کیا ہوگا, اداروں کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بولا کہ جس نے نواز شریف پر ظلم کیا اسے حساب دیا جا رہا ہے اور قدرت دے رہی ہے, تو یقیناً ان کا اشارہ ان ججوں کی طرف تھا جو سپریم کورٹ کے تھے, جنہوں نے ایک کے بعد ایک دونوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی بھی ان کے خلاف ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اور نون لیگ سے بڑی خبر ایک یہ بھی آئی ہے کہ حمزہ شہباز گروپ کو ٹکٹ نہیں ملے ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو نے بھی انتخابی نشان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ آروز نے نون لیگ کے دباؤ میں آ کر ہمارے کئی امیدواروں کو
تیر کے نشان سے محروم کر دیا. یقیناً انتخابی نشان پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن رہا ہے. اب الیکشن کمیشن نے ان سے بھی نشان لے لیا ہے, اور شرجیل میمن صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. پی ٹی آئی اور نون لیگ, اسپیشلی پی ٹی آئی کے لیے کہا گیا کیونکہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسی لیے بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے. نون لیگ کے لیے کہا گیا کہ قیادت, نون لیگ کی قیادت جیل جا کر ڈیل کر کر باہر چلی جاتی ہے, اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان الزامات کے پیچھے کچھ صداقت ہے یا نہیں. پروگرام میں آج تفصیلاً بات ہوگی اس کے اوپر. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 کروڑ بیلٹ پیپرز پرنٹ کرنے کے لیے دے دیے ہیں, اور سندھ کے الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اہم نوٹس لیا ہے کہ جو میئر, ڈپٹی میئر اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں حکومت کے, وہ انتخابی مہم کسی سیاسی جماعت کی نہ چلائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر کراچی ہیں, جو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے پیپلز پارٹی کی کیمپین میں, کیا وہ اپنی کیمپین چھوڑ دیں گے اور سیاسی مہم نہیں چلائیں گے. کراچی سے دو بری خبریں مجھے ملی, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے ساتھی ہیں, صحافی ہیں شعیب برنی صاحب, ان کو گولی لگی ہے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. ساتھ ساتھ اورنگی کی 6 سالہ بچی تھی اقصیٰ خالد, جو اپنے گھر کی چھت کے اوپر لنچ کر رہی تھی, کھانا کھا رہی تھی فیملی کے ساتھ, اندھی گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ چل بسی. آج میں یہی یقیناً اس بات پہ زور دوں گا کہ ووٹ کی طاقت, ووٹ دیتے وقت ان سارے مسائل کو دماغ میں رکھیے اور پھر طے کیجئے کس کو ووٹ دینا ہے. کیونکہ کوئٹہ والے آج بھی گیس کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں, کیونکہ وہاں پر سخت شدید ٹھنڈ ہے, مائنس میں ٹیمپریچر ہے, پانی کی لائنیں جم جاتی ہیں, لیکن ان بیچاروں کے پاس گیس نہیں ہے. وہ صوبہ جس میں سوئی ہے, سوئی جس نے پاکستان کو 70 سالوں تک گیس دی, لیکن وہ بیچارہ صوبہ آج بھی گیس سے محروم ہے. نواز شریف صاحب بلوچ رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, انتخابی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. یقیناً سوچنے کا وقت ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری انتخابات کا دن نہیں, قومی نصب العین کی تیاری کا دن ہے. یقیناً, لیکن جماعت اسلامی نے اس پورے صورتحال پہ, یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن صرف جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں اور کسی جماعت میں نہیں ہوتے ہیں, اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی ان کا انتخابی نشان لیا جائے, نون لیگ سے بھی لیا جائے, یقیناً سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے. یہ ایک اچھا بیان آیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, جو کسی اور ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے ساتھ بڑا کمال اس وقت پینل موجود ہے پروگرام کے اندر. کراچی اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ایم کیو ایم پاکستان کی فوزیہ حمید صاحبہ نے. فوزیہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فوزیہ صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پی ایم ایل این سے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا. تھینک یو سو ویری مچ عظمیٰ صاحبہ فار یور پریشیس ٹائم. محمود مولوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی سے. محمود صاحب جزاک اللہ خیر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اور بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کے بھی بے حد مشکور اور شکر گزار ہوں بیرسٹر صاحب. آگے چل کے پروگرام میں ہمیں بیرسٹر یحییٰ فرید صاحب بھی جوائن کریں گے, لیکن ایک جلدی سے بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں پھر ڈسکشن کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. یقیناً انتخابی نشان تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی گفتگو پر نظر آ رہا ہے, ان کے جلسوں میں, ان کے نیریٹو میں نظر آ رہا ہے. پہلے ڈسکشن کر لیتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کا اوکاڑا میں جلسہ تھا, عظمیٰ کاردار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے فرام نون لیگ. عظمیٰ صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں جو ایک تنقید ان پر کی جاتی ہے, کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ نون لیگ کے نیریٹو میں صرف پی ٹی آئی کی برائی کرنی ہے, پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرنا ہے. اور دوسرا, اتنے بار انہوں نے انتخابی نشان کا ذکر کیا, الیکشن کمیشن کو کہہ دیتے ڈنڈے یا پیٹرول بم کا نشان دے دیتے, ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے, انتخابی نشان نہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. دہشت گرد جماعت کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا. ڈونٹ یو تھنک کچھ زیادہ ڈسکشن ہو گئی انتخابی نشان کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ جی بہت شکریہ تعالیٰ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ پہلے ان کا بیہیویئر تو دیکھیں. میں سب سے پہلے تو لطیف کھوسا کا جو بیہیویئر تھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے, میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہوں. ان کو کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے لطیف کھوسا پہ بھی جو جادو ہے وہ ان کے سر چڑھ کے بولنا شروع ہو گیا ہے. ان کو کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں, کس طرح سے یہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مریم صاحبہ نے کیا کہا ہے؟ مریم صاحبہ نے صرف 6 مئی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جاتے ہیں اور سیاسی ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ایک فیصلہ کرنا ہے. وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ ثبوت لا دیں, کچھ ہمیں کاغذ دکھا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ نے کیا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں. کچھ دھیلے کی چیز نہیں ان کے پاس, اور باتیں کرنے آپ جتنی مرضی ان سے سن لیں. تو یہ پارٹی جو ہے انہوں نے تو اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی ماری ہے. ڈنڈا کا ہم کیوں نہ بات کریں؟ 6 مئی بھول گئے کوئی؟ جب انہوں نے ریاست میں حملہ کیا تھا, جب انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے, لوگوں کو گمراہ کیا تھا,
لوگوں نے GHQ پہ حملہ کیا تھا، وہ کن چیزوں سے کیا تھا؟ یہ زمان پاک سے جو پیٹرول بم پھینکتے تھے، پولیس کی گاڑیاں جلاتے تھے، ان کے سر پھاڑتے تھے، ایئر بیس پہ انہوں نے میاں والی میں اٹیک کیا، شہداء کی یادگاریں جو ہیں مسمار کی، تو اور ڈنڈا بردار نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. تو بالکل صحیح بات ہے. میڈم آئی اگری آپ نے 9 مئی کو 2 دفعہ شاید 6 مئی کہہ دیا ہے, میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. ایک اور چیز میڈم دیکھیں, اب سوری آئی ایم سوری 9 مئی کی میں بات رائٹ کر رائٹ رہی ہوں. 2 wrongs don't make one right نا. اب ٹھیک ہے انہوں نے غلط کام کیا, برا کام کیا, ریاست پہ حملہ کیا. میرا ایک سوال سنیں میڈم, لیکن میرا سوال یہ ہے میڈم کہ مریم نواز صاحبہ جب تقریر کرتی ہیں اوکاڑا میں تو وہ یہ بتائیں گی نا کہ ان کی اچیومنٹس, انہوں نے کس طرح عوام کی خدمت کی, کس طرح وہ کرنے والی ہیں, ملک کو معاشی سیاسی معاشرتی بحران سے کیسے نکالیں گی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ صرف پی ٹی آئی کی برائی میں لگی رہتی ہیں. نہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف کی اور نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے, جو ڈیلیوری ہے, وہ سب کے سامنے ہے. آپ 2017-18 کو دیکھ لیں, آپ کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ میاں محمد نواز شریف. یہی تو سوال ہے کہ اتنی کمال پرفارمنس پہ آپ اپنی پرفارمنس کا ذکر کم اور پی ٹی آئی کی برائی زیادہ کر رہی ہیں, یہی تو سوال ہے. نہیں تو پرفارمنس دیکھیں, پرفارمنس جو تھی جب 21 اکتوبر کو استقبال والہانہ ہوا, اسی سے پتہ لگ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی کتنی ان کی محبت ہے. کیونکہ 4 روپے کی روٹی ان کو کون دیتا تھا؟ ان کے زمانے میں تھی. 55 روپے کی چینی کس کے زمانے میں تھی؟ میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں تھی. 7 روپے کی یونٹ بجلی کس کے زمانے میں تھی؟ میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں تھی. آپ کی موٹر ویز کس نے بنائی؟ 22 انہوں نے بنائی. آپ کے 6 ایئرپورٹ کس نے بنائے؟ مریم نواز صاحبہ نے یہ باتیں اوکاڑا میں کیوں نہیں کی؟ یہ باتیں کریں گے ساری, لیکن پہلے یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہمارے اداروں کے خلاف گھٹیا انہوں نے ٹرینڈز چلائے ہوئے, کس طرح سے یہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں اپنے اداروں کے لیے کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ پوری دنیا میں یہ بیٹھ کے بدنامی پھیلا رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف, کبھی ٹرینڈ, کبھی فلانے الیکشن کمیشن. جب ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں تب تو یہ جناب مٹھائیاں بانٹتے. ہم لوگ جب 20 سیٹ ہوئے تھے, اسی الیکشن کمیشن نے 20 سیٹ کیا تھا, مٹھائیاں بانٹی تھی, قصیدے پڑھ رہے تھے. آج وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ تبرے بھیج رہے. پہلے جب سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلے دیتا تھا تو قصیدے پڑھتے تھے, آج تبرے بھیج رہے. ان کا کوئی بیہیویئر تو آپ دیکھیں کیا ہے. آپ کبھی تو کوئی تسلیم کر لیں کہ آپ کے اداروں نے فیصلے کیے ہیں تو وہ جو ہے ہماری سب سے اسٹیمڈ عزت والی باڈی ہے. آپ نے عزت کریں گے اپنے اداروں کی تو کون کرے گا پھر؟ ٹھیک میڈم. بیرسٹر صاحب, جو بات عظمیٰ صاحبہ نے کہی کہ لطیف کھوسہ صاحب کا رویہ عدالت میں درست نہیں تھا, ایک تو اس کے اوپر آپ کمنٹ کر دیجئے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز کہ بلاول صاحب نے بھی بولا ہے کہ آروز نون لیگ کے دباؤ پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشان سے محروم کر رہے ہیں, تیر کے نشان سے, اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجئے سر. دیکھیے, خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ آج سپریم کورٹ کو سیاسی اکھاڑا بننے پہ ہمارے نون لیگ کے دوستوں کو بہت غصہ آتا ہے. جب اسے واقعی اکھاڑا بنا دیا گیا تھا اور ایک چیف جسٹس کو تھپڑ مار کے وہاں سے بھگایا گیا تھا, ان کی زبان سے سنا جائے تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ کہنا چاہیے سر. پیپلز پارٹی سمجھ جی بالکل, بس دیکھیے نا, انا للہ و انا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے, اور یہ ہمارا سٹانس 60 سالوں سے ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی سیاسی حقوق ملنے چاہیے, مواقع ملنے چاہیے, اور کبھی کوئی ایک لاڈلا نہ بنے اور کبھی کوئی دوسرا لاڈلا نہ بنے. ایک لاڈلا بنتا ہے تو وہ دوسرے کو بند کرتا ہے, دوسرا بنتا ہے تو وہ خراب کرتا ہے. میں تو آج کل جو لہجے دیکھتا ہوں تو میرا یہ ایک شعر ہے, ایک پہلا مصرع پرانے لاڈلے کے لیے اور دوسرا مصرع آج کے لاڈلے کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. ارشاد. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں. تو بات یہ ہے, کسی کی رعونت پہ خاک ڈل گئی اور کوئی آج خدا کے لہجے میں بول رہا ہے. میرا سوال تو یہ ہے طلحہ جتوئی صاحب, ہم نے کیا سپریم کورٹ کا جج کسی فرد واحد کی وجہ سے استعفیٰ دے کے جاتا ہے؟ اگر پاکستان کوئی شاہی خاندان کی حکومت ہے کہ اگر کسی فرد پہ ظلم ہوا اور آج جج فرار ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور استعفے دے کے ایک ایک کردار جا رہا ہے, تو یہ جج تو اس وجہ سے جانے چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو فیور کرنے کے لیے ججوں کو واپس بھیج رہا ہے جنہوں نے ان کے خلاف. نہیں, اللہ کی قدرت جسے وہ سمجھ رہی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, اور جسے بتا رہی ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں. انسان کی وہ اللہ کی قدرت نہیں ہے, وہ جن کی قدرت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں.
जिस इंतहाबी निशान कुदरतुल्लाह नहीं कहेंगे आप उसे सर? नहीं, वो कुदरतुल्लाह शहाब ही कहूंगा। ओके, तो कुदरतुल्लाह नहीं कहूंगा। अभी कुदरतुल्लाह शहाब से आप भी वाकिफ, वो भी कभी एक ताकत थे। तो मैं समझता हूँ नून लीग का दबाव आरओस पर कैसे चल रहा है सर? असल में यहाँ पे जितने हैं पंजाब के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं, अब यहाँ पे PHA के ऑफिसर, फलां महकमे के ऑफिसर, जिन्हें पार्किंग के थे, वो सारे इलेक्शन करवा रहे हैं और उनके जहन में कहीं है, उन्हें बताया गया है कि अगली हुकूमत नून लीग की पंजाब में, तो इसलिए वो मामला उनके बड़े चलते हैं। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। हमारे कैंडिडेट्स, उन्होंने अपनी टिकट्स जमा करवाई, लेकिन किसी को कैटल दे दिया गया, किसी को डब दे दिया गया, तो उन्हें, हालांकि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और उन्हें नहीं दिए जा रहे निशान। और मैं खुद पेश हुआ क्योंकि मैं सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ पंजाब से, और मैं वहाँ पे गया हूँ। कल मैं पूरा आर्ग्यूमेंट करके आया हूँ, संडे के बावजूद 2 घंटा रहा, लेकिन अभी तक वहाँ से फैसला नहीं आया। लेकिन हम तनकीद नहीं कर रहे, हम मुंतज़िर हैं पॉजिटिव फैसले के, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। अब मैं क्या आपको शिकायतें, मैं तो मेरे पास तो पूरे पलंदे हैं, कहेंगे तो आपको अरसाल कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा सवाल ये है कि अगर ये नफरत, अगर ये तकसीम, अगर ये लहजे रहेंगे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा? अगर आप इसी तरह की, मैं नहीं समझता कि अगर जजेस इस्तीफे किसी फर्द वाहिद की वजह से देके जाए, इतने आज ब्लंडर्स, जी जज भाग रहे हैं हमारी वजह से, फरार होते, आपने तस्वीरें देखी हैं भाई, किसी ने जज के फरार होने की तो नहीं देखी, लेकिन गूगल करेंगे तो एक फैमिली 2 दफा फरार हुई थी, उनके वीडियोस मिल जाएंगे। नाम लेना यार, आमिर साहब नाम ले। खानदान शरीफा और उनका शेर भी मशहूर है कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये आपको आ जाएगा, गूगल पे जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ना ताने दें, आपके ये जचता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जज हमारी वजह से भगाए जा रहे हैं, निशान हमारी वजह से नहीं दिया जा रहा, हम चाहें तो निशान मिलेगा, हम नहीं चाहें तो निशान नहीं मिलेगा, हम चाहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी मुकाबले पे होगी, हम चाहेंगे तो सोनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो अगर आप ये करके इसे इलेक्शंस का नाम देंगे तो खुदा के लिए होशमंदी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर जो आप बीज बो रहे हैं, कल की हुकूमत की, कल की पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं बार बार हैरान हो रहा हूँ कि कौन इनके स्पीच राइटर है, कौन ये बातें कर रहे हैं कि तुम्हें कौन सा निशान चाहिए मैं दे दूं। तो ये जज जो भाग रहे हैं हमारी वजह से भाग रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि ये कोई होशमंदी है? ये आप क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं है, किसी के इशारे अबरू पे जज भागेंगे, किसी की मर्जी से किसी को सिंबल मिलेगा। इतनी तकलीफ से आज ये बुनियाद रखी गई है। ये वो जहनी आमरीयत है जो इनकी पनप रही है और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मुल्क ने पहले भी नुकसान उठाया है और आज भी उठाने जाएंगे। और 1-2 बात मुझे जरूरी है, मैं रिस्पॉन्ड कर लेने दें। अभी कहा गया कि 4 रुपए की रोटी थी, 7 रुपए का बिजली का यूनिट था, 55 रुपए की चीनी थी। तो फिर इनसे पहले हमारी हुकूमत में 2 रुपए की रोटी थी, 3.25 रुपए का बिजली का यूनिट था और 28-30 रुपए की अल्लाह वो दिन लौटा दे हमारे मुल्क को। तो कैसे है? तो फिर इन्हें ये भी बताना चाहिए ना कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में रोटी कितने की थी। मियां शहबाज शरीफ आजकल 25 रुपए की रोटी जो है ना सर, वो बड़ा वो खौफनाक ख्वाब है। उनके दौर में चीनी कितने की किलो थी? शहबाज शरीफ को भी ऑन करे ना, वो भी इनके घर के हैं, उन्हें क्यों सुतेला करके बाहर निकाल दिया हुआ है? वो सदर है इनकी पार्टी के, उनका नाम ही नहीं लेते ना उनके दौरे हुकूमत का। यकीनन बैरिस्टर साहब, MQM पाकिस्तान फौजिया साहिबा इस पूरी सूरत हाल पे कि अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ज़ुबान पे भी इंतखाबी निशान देख रहे हैं, नून लीग की लीडरशिप के भी ज़ुबान पे इंतखाबी निशान देख रहे हैं, PTI का तो रोना है ही। MQM पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुत्तमईन नज़र आ रही है इस पूरी सूरत हाल में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलहा मुझे मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अजीब सा आपने टॉपिक छेड़ा हुआ है। पहली बात तो ये है कि तमाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उस तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक आइन होता है और उस आइन के तहत वो अपने काम करते हैं। इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होता है, ये उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो आइन है उसकी ये एक जो है लाजमी शिक है, आपने उसके मुताबिक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। अब उसमें ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम PTI है, जिसको मैं पॉलिटिकल पार्टी तो कभी भी नहीं मैंने उसको माना था, तो वो अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से नहीं करा सकती
تو میں تو یہ سمجھتی ہوں مجھے اور آپ کو تو یہ بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ان کے جو کارکنان ہیں ان کو جا کے ان کے گریبان پکڑنے چاہیے کہ جب آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ ملک کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں, آپ ملک میں کیسے گورنمنٹ چلا سکتے ہیں. تو یہ تو بات بہت آگے کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ تو دماغی طور پہ نا ڈکٹیٹر ہیں, ان کے دماغوں میں تو ڈیموکریسی کبھی تھی ہی نہیں. اور جس طرح سے یہ ان کو یہ ہوم ورک وہ پیپر پہ کسی نے لکھ کے دے دیا اور وہی جو ہے ڈکٹیشن یہ کرتے رہے ہیں, بولتے رہے. تو آج بھی انہوں نے یہ کام کیا. میں یہ سمجھتی, پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ اگر ایک انہوں نے یہ بلنڈر کر دیا تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں ٹھیک کروائے اور تمام مشینری آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کی حرکتیں جو ہے پے در پہ آپ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, تو آپ کر دیتے ہیں الیکشن. آپ پراپر الیکشن کیوں نہیں کرتے؟ تو جب آپ یہ کام نہیں, اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے, تو پھر آپ بڑے بڑے کاموں کے لیے پلیز اب آپ چھٹی پہ جائیے, پہلے ہوم ورک کیجئے اور اس کے بعد آئیں. کیونکہ یہ ملک بڑی مشکل سے اور بڑی قربانیوں سے بنا ہے. یہ کسی کا یہ ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ یہاں لیب ہے کہ یہاں ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. تو بس دیکھیے اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بہت معذرت کے ساتھ کہ میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ اس بات کو بھی کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے جب الیکشنز ہوئے تو انہوں نے عوام کو تعبیریں دے دی, انہوں نے خواب نہیں دکھائے, تعبیریں دی, اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہ کام کر دیں گے. ہم یہ ایک کام آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا؟ ہاں, جو کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا بد زبانی کو, برے الفاظ کو, لوگوں کو ڈیفیم کرنے کا. آپ نے اداروں کو کنٹروورشل بنانے میں سب سے پہلا کی رول جو ہے آپ نے ادا کر دیا. تو اس سے آگے اور کیا کریں گے آپ؟ تو آج اگر آپ کو یہ جو بھی نشان مل رہے ہیں, یہ اس کو تو میرے خیال میں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کو ایم کیو ایم کو صحیح نشان ملے ہیں سارے بھائی, ہم لوگ کسی کو کٹی پتنگ تو نہیں دے دی انہوں نے؟ نہیں جی, ہمیں تو پتنگ ہی ملی ہے. اور ایم کیو ایم انشاءاللہ بالکل پہلے سے زیادہ منظم اور پہلے سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے, اور انشاءاللہ بالکل ہم وی آر ریڈی ٹو سرو کراچی اینڈ پاکستان. استحکام پاکستان پارٹی کے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاسٹ ٹائم وہ میرے شو پہ آئے تھے, انہوں نے بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر سیاسی جماعتوں نے افہام و تفہیم کے ساتھ الیکشن کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ملک کے خاطر, معیشت, سیاست, معاشرت کی خاطر فیصلے نہیں کیے, تو ڈکٹیٹرشپ لازمی ہوگی, آمریت دوبارہ لوٹ کر آئے گی. اور ابھی فوزیہ صاحبہ نے بھی ڈکٹیٹر اور ڈکٹیٹرشپ کا ذکر کر کے مجھے میری وہ یاد تازہ کر دی. محمود مولوی صاحب, اب ہر کسی کی زبان زد عام انتخابی نشان کیوں ہیں سر آپ کی نظر میں؟ کہوں گا کہ لیگلی جو یہ ان کا کیس تھا بہت ویک تھا. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے اور جو چیف جسٹس صاحب نے لیگلی فیصلہ بالکل صحیح دیا ہے. ہاں, یہ میں کہوں گا کہ سارے جو ہے پارٹیز میں جو ہے جو فارمیلٹی کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, ڈکٹیٹرشپ تو جو ہے میں کہوں گا زیادہ تر پارٹیز میں ہے. اب نام آپ کو بھی پتہ ہے, کوئی پارٹی میں دیکھیں, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ یہ ایک جو ہے الیکشنز نہیں ہوتے, جو فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ سب کمپلیٹ کرتے ہیں. پی ایم ایل این میں بھی فارمیلٹیز کمپلیٹ کرتے ہیں, دوسرے جماعتوں میں فارمیلٹیز انہوں نے فارمیلٹیز کمپلیٹ نہیں کی, اس لیے ان کو جو ہے یہ ان سے جو ہے چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا بالکل صحیح دیا. مگر ایز اے پولیٹیکل پرسن میں کہوں گا کہ اس کے ریپریکشنز ہوئیں گے, کیونکہ یہ ان کو جو ہے ان کا سائن نہیں دیا گیا ہے. یہ الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو گئے ہیں. کریکٹ. اب آپ یہ دیکھیں, اگر یہ کنٹروورشل الیکشن کے ریزلٹس کے بعد اس میں مزید طول دیں گے اور اس کے اندر اس کو دیکھیں, آج جو ہے اب تو جو ہے صرف ایک پارٹی ہے ورسز آل. اب اگر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی, کیونکہ اب دو ہی بڑی پارٹی رہ جائیں گی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اگر یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر, تو یہ عوام کے لیے بہت نقصان دہ ہو. ڈکٹیٹرشپ آئے گی سر, اس کے پاس اس کے علاوہ پھر آپشن ہی نہیں ہے.
اور یہ میں آج بھی اپنا ریپیٹ کر دوں، اگر یہ بڑی پارٹیاں دست گریبان، محمود صاحب آپ کیونکہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص کے بہت قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے آپ کے منہ سے یہ بیان بہت زیادہ وزن رکھتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے موجودہ سپہ سالار نے اگر دیکھا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب ڈکٹیٹرشپ لے کر آئیں گے، ٹیک اوور کریں گے؟ سر دیکھیں، اگر ملک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہو اور لا اینڈ آرڈر کنٹرول سے باہر ہو اور اکنامی تباہ ہو رہا ہو تو یہ تو ان کا فرض بنے گا. اس کی وجہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو جو ہے تباہ ہونے دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میں کہوں گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں، الیکشن سے پہلے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ چلتا ہے، مگر اگر الیکشن کے بعد ان ریزلٹس کو جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی ہم کو، میں خاص طور پہ کہوں گا یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ ایک تو دیکھیں نا، کیونکہ ان کے پاس نشان نہیں ہے، ان کے جو بھی ریزلٹس آئیں گے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور وہ UN کرائی کریں گے. مگر اگر ان دو پارٹیز میں بھی کوئی ایک پارٹی جو ہے اس ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرے اور کنٹروورشل کر دے کہ نہیں جی یہ غلط ہوا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے اور ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے سپہ سالار جو بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ملک کو تباہی کی طرف نہیں لے جانے دے گا کسی کو بھی ایٹ اینی کاسٹ. رائٹ سر، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سر. آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر میں آپ کو کچھ معیشت کے بارے میں بتاؤں گا. اور معیشت کی جو ایک بڑی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں، رواں مالی سال کے گزشتہ 6 ماہ میں نگراں حکومت نے جتنا پرائیویٹ بینک سے قرضہ لیا ہے پچھلی حکومت نے 1 سال میں بھی نہیں لیا تھا. بریک لیجیے. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. خواتین و حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ نگراں حکومت نے پچھلے 6 ماہ میں، 6 ماہ ہمارے رواں مالی سال کے جو قرضہ لیا ہے اس کی کل لاگت 4300 ارب ہے، 4.3 ٹریلین روپیز، جو کہ پچھلے مالی سال کے 12 ماہ میں بھی اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا نگراں حکومت نے 6 ماہ میں پرائیویٹ بینک سے لے لیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اب نگراں حکومت کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے. الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر چھپنے کے لیے دے دیے ہیں 25 کروڑ. ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں میئرز اور ڈیپٹی میئرز ہیں وہ انتخابی کارروائی میں، انتخابی مہم میں شرکت نہ کریں. خاص طور پہ سندھ کے اندر یہ کمپلینٹس آ رہی تھی. تو اس وقت 2 ادارے ہیں، بڑی ذمہ داری ان کے اوپر، ایک نگراں حکومت، ایک الیکشن کمیشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پینل میں سیاستدان موجود ہیں ان کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے. لیٹ سٹارٹ وتھ فوزیہ صاحبہ. فوزیہ صاحبہ، آپ نے ایک کمپلینٹ کی تھی شو کے آغاز میں. کوئی اینکر یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نیا سب کچھ شروع کر دیتی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نگراں حکومت جو کر رہی ہے، میں کیا نئی حکومت کو کوسوں جب نگراں حکومت نے تاریخ ساز کام کر دیا ہے؟ دیکھیے طلحہ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان 14 اگست 1947 میں فارچونیٹلی معرض وجود میں آیا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک نہ ہی ہم ایک قوم بنے ہیں اور نہ ہی ہم نے، یعنی 76 سالوں میں ہم ہجومی ہیں. ہم ہجومی ہیں، ابھی تک ہم ہجومی ہیں. اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے سے پہلے ہم قوم بن جائیں، کیونکہ میں اپنے نیکسٹ جنریشن کو اس طرح کا پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتی ہوں. دیکھیے، ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز، ہم نے صرف یہی کرنا ہے. یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ آپس میں اتنا لڑائی جھگڑا کیچڑ ایک دوسرے کے اوپر اچھال رہے ہیں. تو مساق جمہوریت کس نے کیا تھا؟ انہی نے کیا تھا نا. اس وقت تو یہ بڑے اچھا بول رہے تھے. تو اب آپ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ایک رواج بنا دیا ہے کہ جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہم ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز بھول جاتے ہیں. بلاول صاحب تو کہتے رہتے ہیں کہ دشمنی چھوڑو، انتقامی کارروائیاں چھوڑو.
बिलावल साहब की भी बातें जो हैं वो मैं जब वो आए थे पॉलिटिक्स में तो मैं समझती थी कि शायद वो कुछ अच्छी चीज़ लेके आएंगे, लेकिन वो भी वही जो उनकी एक वडेराना सोच है वो उसी की अक्कासी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बात ये है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देखिए जिसने ये कहा हो कि जी हम लोगों ने ये इस तरह के तरक्याती काम किए, और उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो आए, जब उसकी हुकूमत आए तो उसका इतना दिल बड़ा हो कि वो उसकी पहली जो अच्छे काम किए उसको कहे कि हाँ इन्होंने अच्छा किया, हम इसको पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये डेमोक्रेसी कब तक आएगी, हम कब मैच्योर होंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही काम करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए कि एक MNA अपने हल्के में जाता है और वो कहता है जी मैं आपकी गलियां साफ करा दूंगा, मैं आपको नौकरियां दिलवा दूंगा, आपके स्कूल ठीक करा दूंगा। क्या ये किसी MNA का काम है? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई MNA, मैं आपकी इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहती हूँ कि अगर कोई MNA अपनी कैंपेन में ये बात करता है तो आवाम जो वहाँ बैठी है ना वो जूते मारे उसको, क्योंकि उसका काम आजकल तो जूतों का निशान भी मिल रहा है इंतखाबी जिसका भी उसको मारना चाहिए। इसलिए वैसे इंतखाबी निशान में एक हथेली का भी निशान होता। जब एक MNA को MPA जो कि लेजिस्लेटर है उसको ये नहीं पता कि उसका ये क्या काम है, तो फिर आगे क्या है? आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो पिलर है डेमोक्रेसी का, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसको आप बिल्कुल साइड पे रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ताकि किसी को ये समझ ना आए आपके गवर्नर बैठे हुए हैं वो आपकी साइड लेंगे। नहीं, बिल्कुल। हमने जो नून लीग के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है उसमें ये बात है कि हमने कहा कि आइन में 140 लिखा कि हमारा गवर्नर कुछ नहीं करेगा। नहीं, 140A की हमने उसके तशरीह की, उसमें हमने 3 अमेंडमेंट्स हमने कही हैं कि ये अमेंडमेंट्स होंगी। लेकिन अभी तो कहा ये जा रहा है ना कि आपका गवर्नर बैठा है वो आपकी तरफदारी करेगा, आपके लिए मुहिम चलाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। नहीं, आपने कहीं देखा गवर्नर साहब ने कोई ऐसी बात की हो? गवर्नर साहब अपने काम कर रहे हैं और बहुत ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि वो इंतखाबी मुहिम भी लग रही है। खैर, महमूद मौलवी साहब, आई विल कम टू यू सर। महमूद मौलवी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार, एक तरफ निगरान हुकूमत देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं सेनेट में 3 बार करारदादें लाई जा चुकी है इंतखाबात में ताखीर लाने के लिए। सर, आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये डिले कर पाएंगे इलेक्शंस को जो ख्वाब लेके बैठे हैं, और निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, आर यू हैप्पी? आप मुतमईन हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अब जो है इलेक्शन डिले होते हुए नजर नहीं आ रहे, और इसीलिए आप देखें PMLN ने भी आज ही अपना मुहिम शुरू कर दिया 15 तारीख से। नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर, और इलेक्शन जो है 8 तारीख को जो है हो जाएंगे, और उसके बाद जो है रिजल्ट्स देखना है कि कैसे आते हैं। और जो मरियम साहिबा का जो आज स्पीच था, ये मैं कहूँगा बहुत हार्श और हार्ड था। किसके लिए? PTI के लिए जो है, इस PTI के लिए नहीं, देखिए ये उनके खुद के लिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जिस हार्श और हार्ट के लिए वो बातें कर रहे थे, चाहे वो PTI के लिए हो, चाहे वो किसी पार्टी के लिए हो, दैट्स जो है वो अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, आदमी अपने मैं ये कहूँगा कि अपने आप को खुदा समझने की कोशिश ना करें, या जो भी बड़े बड़े लोग देखिए ना जिन्होंने अपने आप को ताकतवर समझा, तो दुनिया मतलब कब्रिस्तानों में जाके देखे भरे पड़े हैं। ये कहना कि हमारी वजह से ये हो गया, ये दे सकते हैं, अल्लाह की ज़ात है, वो कहते हैं ना, उनके अलावा कोई नहीं। तो ये इतनी बड़े बड़े दावे करना मुनासिब नहीं है उनको। हालांकि एक अच्छी फैमिली से हैं, एक अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनके वालिद, उनकी फैमिली, मगर ये मेरे हिसाब से नामुनासिब राइट सर जो गुफ्तगू का। राइट सर। उज़मा कारदार साहब, वुड यू रिस्पोंड? जी, मेरे ख्याल में महमूद मौलवी साहब ने पूरी स्पीच उनकी नहीं सुनी। ये जो कह रहे हैं ना कि अपने आप को फिरौन नहीं समझना चाहिए, तो मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा है कि ये हम कुछ नहीं कर रहे, ये कुदरत इनसे इंतकाम ले रही है और ये अल्लाह ताला का सुओ मोटो है। तो मेरे ख्याल में महमूद मौलवी साहब, मुझे नहीं पता किसकी स्पीच सुन के आए हैं। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा में खुदा खौफी है उनके दिल में, और उन्होंने सब चीज़ अल्लाह ताला ने के हाथ में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपना सारा मामला अल्लाह के हाथ में दिया था। दूसरे मौलवी साहब क्यों बार बार फौज के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी वो आएंगे और वो मुल्क को बचाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए, हमारे सिपा सलार जो हैं, उन्होंने उनकी जुबान से एक आपने सियासी कोई जुमला सुना है?
انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جمہوریت میں ہی پاکستان کی بقا ہے اور جو بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے حکومت آئے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا اب ختم ہو گئی ہیں, اس کو خدارہ دوبارہ نہ. اور باقی بیرسٹر صاحب جو ہیں دیکھیں مجھے ان کے غمزدہ ہونے کی سمجھ آتی ہے. بلاول صاحب سمجھ رہے تھے جی میں پی ایم بن جاؤں گا, وہ میاں محمد نواز شریف کے آنے کے بعد ان کو ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. اب وہ کراچی میں کیا تیر مارا تھا جو وہ اب پنجاب میں آ کے تیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا تو جوتے پڑیں گے ان کو. وہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ تو ان کے ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں 30-40 لوگوں نے تو ان کے پیپرز جمع کروائے ہیں اور رونا پٹنا پتہ نہیں انہوں نے کیوں اتنا ڈالا ہوا ہے. اور جو یہ 2008 کی اور 2013 کی کمپیریزن دے رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب, تو ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کے زمانے میں 2008 سے 13 تک 20% انفلیشن تھی. میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں 13 سے لے کے 18 تک صرف 4% انفلیشن تھی. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو شہباز شریف کی جو باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ بھول گئے کہ ان کے پاس 10 وزارتیں تھیں پچھلی حکومت میں؟ اور کیا یہ بھول گئے کہ یہ جو آپ بلاول نے خود پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ شہباز شریف ہمارے زیادہ پی ایم لگتے ہیں باقیوں کے کم لگتے ہیں. تو یہ نہ بھولیں کہ یہ مشترکہ ایک حکومت تھی اور کل کو بھی شاید ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑ جائے. تو ذرا بلاول صاحب کو سمجھا دیں, ان کے والد کو سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا نمبر گیم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم حکومت نہیں بنا سکتے ہیں, آپ نا تجربہ کار ہو, آپ کو اور ٹریننگ کی ضرورت ہے, ذرا صبر سے بات کیا کرو. تو یہ اس طرح سے جو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا اور اس طرح کی بات, اور لاڈلا تو بالکل ہے, میاں محمد نواز شریف لاڈلے ہیں, قوم کے لاڈلے ہیں, عوام کے لاڈلے ہیں. اور 21 اکتوبر کو اس کو سب کو آپ کو نظر آ گیا تھا مینار پاکستان پہ جو قوم کے کتنے لاڈلے ہیں. رائٹ میڈم. بیرسٹر صاحب وڈ یو ریسپونڈ سر؟ دیکھیے میں ایک تو میں گلہ یہ کروں گا کہ ہم لوگ 4 پارٹیسپینٹس ہیں جی سر, لیکن خواتین ہماری 2 ہیں جی سر, اور ان سے ہم زیادہ سافٹ توقع رکھتے ہیں گفتگو کی. دونوں نے کہا کہ جوتے مارے, مطلب دونوں نے یہ استعمال کیا پرتشدد لفظ, کیونکہ میں ان سے توقع نہیں کرتا, لیکن بہرحال الفاظ کا چناؤ ان کی مرضی ہے, وہ کر لیں. اور کاردار صاحبہ نے تو 2 قدم آگے بڑھ کے اپنی حیثیت سے بھی ایک لیڈر کے بارے میں یہ گفتگو کی جو زیب نہیں دیتی. میں پھر کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں چاہتے ہیں, ہم انتقام کی سیاست نہیں چاہتے ہیں, ہم بدزبانی نہیں چاہتے. جس کا آغاز پی ایم ایل این نے 80 کی دہائی میں پاکستان کے اندر کیا اور جسے بام عروج پہ عمران خان اور ان کی جماعت لے کے گئی. ہمارے اوپر جو اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے ہماری مفاہمت, ہماری جمہوری جد و جہد, ہماری ہمیشہ اچھی گفتگو, ہمارا دوستوں کے درمیان برج بننا, پاکستان کے اداروں کے خلاف کبھی کسی قسم کی سازش نہ کرنا, ان پہ حملہ آور نہ ہونا, یہ ہماری لیگیسی ہے 6 دہائیوں کی. ہم اسی پہ چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کون کیا ہے, کس نے کیا کیا, وہ سب کو پتہ چل گیا. 3 مہینے سے چیئرمین بلاول بھٹو کیمپین چلا رہے ہیں, سارے صوبوں میں گئے ہیں, ان کی ساری تقریریں رکھیں اور آج کی ایک تقریر رکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون شعلے اگل رہا ہے, کون آگ جلانا چاہتا ہے, کون انتقام لانا چاہتا ہے, کون ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, کون ملک میں نفرت لے آنا چاہتا ہے, کون ملک کے اندر تشدد کو لاگو کرنا چاہتا ہے. وہ 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا. باقی کون ٹرینڈ ہے کون ٹرینڈ نہیں ہے سب کو پتہ ہے. جو ایک 35 سال کا نوجوان ہے وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے پاس جاؤ, اور جو ایک 75 سال کا عمر سیدھا آدمی ہے وہ اس وقت چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کسی کی گود میں اور اس کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہ رہا ہے. لوگ جانتے ہیں کون کیا ہے, لوگوں کو سب کا کچا چھٹا پتا ہے. ان کا جلسہ ہے, آپ دیکھ لینا بیرسٹر صاحب, 17 کو میاں صاحب کا جلسہ ہے پہلا, آپ کے سامنے آ رہے ہیں, سبق خاموش ہوں, اپنی خیر منائیں. تحمل نہیں ہے آپ لوگوں میں نا, آپ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. نہیں, آپ یہ جو گود میں بیٹھنے والی کہانیاں ہے نا, تو یہ گود میں بیٹھنے والی کہانیاں یہ آپ اپنے پارٹی میں جا کے کریں. ہماری پارٹی میں گود میں کوئی بیٹھنے والا کہانی نہیں. ذرا بہادری دکھائیں, آپ بہادری دکھائیں, بزدلی نہ دکھائیں. کہیں کس کی گود کی بات ہو رہی ہے, کس کی گود میں کس کو بٹھایا ہے, یہ سب کو پتہ ہے.
صورتحال جو ہے نا وہ میرے کنٹرول سے نکل چکی ہے. میں بریک بھی لے رہا ہوں اپنے مہمانوں کا. بات کر رہے ہیں بتائیں نا ذرا ہمیں. یہ خاتون اسی طرح کبھی عمران خان کے بارے میں جذباتی تھی, آج نواز شریف کے بارے میں, کل اس کے جلسوں میں ناچ رہی تھی, آج نواز شریف کے جلسوں میں ناچ رہی ہیں. اتنے بھی جذبات نہیں ہونے. جمعہ جنج نال آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی, آپ کو تمیز نہیں آتی. میں مجبور ہوں, میں شکریہ ادا کروں گا. عظمیٰ صاحبہ تھینک یو. محمود مولوی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. فوزیہ حمید صاحبہ آپ کا بھی شکر گزار. بیرسٹر عامر حسن صاحب تھینک یو سو ویری مچ. یقیناً یہی ہے ہماری ملک کی سیاست. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کرے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر مزید بات ہوگی. بریک لیجئے. آج کل ایک بڑا رونا رو رہی ہے پی ٹی آئی کہ بلہ ان سے چھین لیا گیا ہے, فیلڈ بھی چلی گئی. لیول پلینگ کی بات تو چھوڑ دو, لیکن جو قانونی ماہرین ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بلہ پی ٹی آئی کی نالائکی کی وجہ سے گیا ہے. روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ماہر قانون ہے. یحییٰ فرید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. یحییٰ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس موضوع کے اوپر. کیا تھی وہ پی ٹی آئی کی نالائکی جس کی وجہ سے وہ بلے سے محروم ہو گئے؟ جی جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں پی ٹی آئی سے بلہ چھینا نہیں گیا, بلکہ پی ٹی آئی نے اپنا بلہ خود ہی جو ہے وہ فورفیٹ کیا ہے. بیکاز یہ بات پچھلے 4-5 مہینوں سے ہم کہتے ہوئے میں بھی آ رہا ہوں اور باقی دیگر بھی, اسی لیے آپ 4-5 مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ایل ہو گئی اب. ایک تو لائرز جو ہے وہ اس پارٹی کو چلاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لیگل ہوم ورک جو ہے وہ سب سے ہمیں کم نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا ہی. لیکن مجھے اب یہ بھی لگنے لگ گیا کہ شاید پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ یہ سارا جو معاملہ تھا سمبل کا اور انٹرا پارٹی الیکشنز کا, میرے خیال میں لائٹلی لے گئی پارٹی یہ سارے میٹر کو, اور شاید ان کو سائفر کا کیس وہاں پہ فوکس ان کا پارٹیز میں بھی ایسا ہی چلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ 2021 سے پینڈنگ میٹر تھا, الیکشن کمیشن نے تو پہلی بار نوٹس ان کو جاری کیا تھا جب یہ خود پارٹی میں تھے, خود پاور میں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ لائٹلی لے گئے اور اسٹریٹجکلی سمجھ نہیں پائے کہ ایکچولی جو ہے یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا اگر تو ان سے بلے کا نشان چھین گیا, بیکاز اب تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے دیکھیں, میں بڑے ٹائم سے یہ بات کہتا آ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی جوڈیشل فورم میں جا کر آپ سے سخت سوالات ہونے ہیں. آپ پشاور ہائی کورٹ گئے, پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو فیور کر دی. آپ کبھی لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں کی سنگل بینچ آپ کو فیور کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی نہ کوئی فورم پہ جا کر جہاں میرٹس کی بات آتی ہے, میرٹس کے اوپر پی ٹی آئی تھوڑی سی ویک فوٹنگ کے اوپر رکھتی ہے ہمیشہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی کاغذات جو ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے اپنا کیس تو مضبوط بنانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے, پیپلز پارٹی نے نہیں کرائے, تو پھر ہم اب رہا ہے کہ آپ کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے, آپ پہ نظر زیادہ ہے, تو پھر تو آپ کو اور زیادہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن حیرت کی بات یہ مشکل کیوں تھا یحییٰ؟ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی ثبوت, ڈاکیومنٹس وغیرہ پرووائڈ کر دیے جاتے. یا ڈاکیومنٹ انہوں نے کاغذات وہ پورے کر لیتی ہیں اور الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کر دیتے ہیں, ایون دو وہ جو الیکشنز ہیں وہ صرف نام کے ہی الیکشنز ہوتے ہیں. لیکن آئرونیکل بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو 2 دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے آنریبل چیف جسٹس کے اوپر بھی, بہت ہی افسوس. وہ 2 دن ان کو کہتے رہے کہ مجھے کوئی ڈاکومنٹ شو کر دے, کوئی نامینیشن پیپر, کوئی الیکشن سکیجول, کوئی آپ نے فیس جمع لی ہو, کوئی تو چیز ہوگی جس سے ہم سمجھ لیں کہ آپ نے الیکشن کروائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے, برعکس جو پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے, وہ راستہ دکھانا چاہتے تھے, وہ چاہتے کہ اس کا ایک حل نکل آئے جو پی ٹی آئی کے فیور میں جائے. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو کوئی تو چیز ڈاکومنٹ یا کوئی تو چیز سے ثابت کرنا تھا. رائٹ یحییٰ, تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ پی ٹی آئی کی نالائکی تھی جو پی ٹی آئی بلے سے محروم ہوئی. لیکن میں معاشی حالات کا آخر میں پروگرام کا ذکر کرتا جاؤں کہ یہ ہمارے ملک کے ہر شخص کی نالائکی ہے کہ آج ہماری معیشت اتنی تباہ حال ہو گئی ہے, روٹی 25 روپے کی ہو چکی ہے. اب بات کروں کچھ ڈالر کی, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اینڈ میں پروگرام کی کہ جو ہمارے ترسیلات زر ہیں, ہمارے ریمیٹنسز ہیں, جو بیرون ملک پاکستانی رقم گھر واپس بھیجتے تھے,
وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے فوریکس ریزروز کو سٹیبل رکھنے کے لیے, ڈالر کے ریٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے, لیکن جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں. خبر یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے فوریکس ریزروز ہیں وہ اس وقت 7.8 ارب ڈالر پہ ہیں, اور جو بھی ہفتہ ختم ہوا ہے پچھلا, اس میں مزید 66 ملین ڈالرز کی اس میں کمی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے ریزرو اس وقت 20 ارب ڈالر کے قریب ہیں. ہمارے پاس جو یہ ریزروز ہیں یہ ایک مہینے کا صرف امپورٹ بل برداشت کر سکتا ہے, اور آنے والے وقت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈکلائن کر رہے ہیں ہمارے فوریکس ریزروز, کہ اگر یہی وقت ہم پچھلے سال کا دیکھیں تو اس کے مقابلے میں 3.8 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں, اور اس سے پچھلے سال کا دیکھیں تو 4.6 ارب ڈالرز کم ہوئے ہیں. یہ 4.6 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے. یاد رکھیے کہ ہم 2-3 ارب ڈالرز کے لیے IMF کے سامنے کتنا گڑ گڑاتے ہیں, ان کی کتنی شرائط مانتے ہیں, پر یہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہوئی ڈالر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. پاکستان کی معیشت مستحکم کچھ حد تک ہوتی ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے اس کی وجوہات جو بتائی جا رہی ہیں وہ سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, ایکسچینج ریٹ کے اندر والیٹیلیٹی ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سلو ڈاؤن ہے, مہنگائی ہے سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسے کم بچ رہے ہیں اپنے گھر واپس بھیجنے کے لیے. تو اب یہ سوچنا ہے. انفیکٹ میں اپنے آنے والے پروگرام میں سوال تمام سیاسی جماعتوں سے کروں گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے معاشی وہ کیا کریں گے پاور میں آنے کے بعد. مجھے اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.